شادی کی پہلی رات مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر آئس کا نشہ کرتا ہے، اور وہ شادی کی پہلی رات ہی آئس پی کر میرے اوپر چڑھ گیا اور مجھے جانوروں کی طرح ایسے ظلم میں ڈالا جو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ ساری رات میرے ساتھ کرتا رہا۔ میں توبہ ہوں، اور میری کہانی کسی عام لڑکی کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسے گھر کی ہے جہاں خوشیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ ہم کب زندگی سے ہارنے لگے۔ ہم کل 6 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 3 بہنیں، اور میں سب سے چھوٹی تھی، شاید اسی لیے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ ہمارے والد ایک اسکول میں ٹیچر تھے، بہت ایماندار، سادہ اور نرم دل انسان۔ ہماری زندگی امیرانہ نہیں تھی مگر سکون تھا۔ گھر چھوٹا تھا مگر اس میں محبت بڑی تھی۔ شام کو جب ابو گھر آتے تو ہم سب ان کے گرد بیٹھ جاتے، وہ ہمیں کہانیاں سناتے، کبھی پڑھائی کی بات کرتے، کبھی ہنسی مذاق، اور امی کچن سے مسکراتی ہوئی ہمیں دیکھتی رہتی۔ وہ دن جیسے کسی خواب کی طرح خوبصورت تھے، مگر ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ خواب زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا۔ آہستہ آہستہ ابو کے مزاج میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ دیر سے گھر آنے لگے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید کام زیادہ ہے، مگر پھر ایک دن امی کے چہرے پر پریشانی دیکھی، اور اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ابو نے شراب پینا شروع کر دی تھی، پہلے کبھی کبھار، پھر آہستہ آہستہ یہ عادت بن گئی۔ گھر کے حالات بدلنے لگے۔ وہ ابو جو ہمیں پیار سے سمجھاتے تھے، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگے۔ امی سے بحث، چیخنا، اور کبھی کبھی گھر میں عجیب سا خوف پھیل جاتا۔ ہم سب بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے، مگر کچھ کہہ نہیں پاتے تھے۔ گھر کی فضا بھاری ہو گئی تھی، اور وہ سکون جو کبھی ہمارے گھر کی پہچان تھا اب کہیں کھو گیا تھا۔ مالی حالات بھی خراب ہونے لگے۔ ابو کی تنخواہ کا بڑا حصہ اب نشے میں جانے لگا۔ گھر کا خرچ مشکل سے چلتا۔ امی نے اپنے زیور بیچ دیے، کپڑے سادہ ہو گئے، کھانے کم ہو گئے، مگر وہ پھر بھی ہمیں سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ ہمیشہ ہمیں کہتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ان کی آنکھوں میں جو ڈر تھا وہ ہمیں بھی محسوس ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب ابو کی صحت جواب دینے لگی، ان کا جسم کمزور ہوتا گیا، وہ اکثر بیمار رہنے لگے، اسکول جانا چھوڑ دیا، گھر میں ہی رہتے، اور ہم سب ان کے گرد ایک خاموش خوف میں جینے لگے۔ ایک رات وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، ہم انہیں ہسپتال لے گئے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ میں امی کے ساتھ کوریڈور میں بیٹھی تھی، ڈاکٹر اندر تھے، اور میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا، ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری دنیا رک گئی ہو۔ امی زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھیں، میرے بھائی خاموش کھڑے تھے، اور میں کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ ابو کے جانے کے بعد ہماری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اب گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ امی نے خود کو سنبھالا اور ہمیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے گھروں میں کام کرنا شروع کیا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی سنبھالنا۔ وہ دن رات محنت کرتی رہیں، مگر ان کے چہرے کی تھکن چھپ نہیں پاتی تھی۔ ہم بہن بھائی بھی اپنی جگہ کوشش کرتے رہے، مگر زندگی آسان نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک اور صدمہ آیا۔ ابو کے جانے کے صرف چند مہینوں بعد امی بھی بدلنے لگیں۔ وہ خاموش رہنے لگیں، کمزور ہوتی گئیں، جیسے ان کے اندر جینے کی خواہش ختم ہو رہی ہو۔ وہ اکثر ابو کی باتیں کرتی تھیں، ان کی یاد میں کھو جاتی تھیں، اور ایک دن وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس دن ہمیں یوں لگا جیسے ہم یتیم نہیں بلکہ دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہماری زندگی ایک جدوجہد بن گئی۔ میرے تینوں بھائی کم عمر ہونے کے باوجود کام کرنے لگے، کوئی رکشہ چلاتا، کوئی مزدوری کرتا، اور میں گھر سنبھالتی، کھانا بناتی، بہنوں کا خیال رکھتی، مگر اندر سے میں ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے بچپن وہیں کہیں کھو دیا تھا۔ میں اب ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جسے وقت نے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، حالات ویسے ہی رہے، مگر ہم نے جینا سیکھ لیا، یا شاید صرف زندہ رہنا سیکھ لیا۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ میری زندگی بس اسی طرح گزر جائے گی، بغیر کسی خوشی کے، بغیر کسی امید کے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی میں ایک اور موڑ آنے والا ہے، ایک ایسا موڑ جو مجھے ایک نئی دنیا میں لے جائے گا، اور شاید ایک نئی آزمائش میں بھی۔ اس رات کے بعد طوبیٰ کی زندگی جیسے ایک عجیب دائرے میں قید ہو گئی تھی۔ وہ دن میں عام بیوی کی طرح گھر کے کام کاج کرتی، ساس کے ساتھ بیٹھتی، محلے کی عورتوں سے ہنسی مذاق بھی کر لیتی، مگر جیسے ہی رات قریب آتی، اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور تھکن اترنے لگتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کا شوہر ایک عام انسان نہیں بلکہ اپنی عادتوں کا قیدی ہے۔ اس کے رویے میں وہ نرمی نہیں تھی جو ایک نئے رشتے میں ہونی چاہیے، بلکہ ایک بے قابو پن تھا جو طوبیٰ کو اندر سے توڑ رہا تھا۔ شروع کے دنوں میں اس نے اسے سمجھنے کی کوشش کی، خود کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش بھی کی، کیونکہ وہ یہی سوچتی تھی کہ شاید یہی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ اسے محسوس ہونے لگا کہ یہ سب نارمل نہیں ہے،
اس کا شوہر دن بھر سست رہتا، آنکھیں سرخ رہتی، کبھی بے وجہ غصہ کرتا اور کبھی غیر معمولی طور پر چپ ہو جاتا، اور رات کو اس کا رویہ یکسر بدل جاتا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہو۔ طوبیٰ نے کئی بار اسے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ ایسا کیوں ہے، مگر ہر بار وہ یا تو بات ٹال دیتا یا غصے میں آ جاتا، جس سے تو طوبیٰ مزید خاموش ہو جاتی۔ وہ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ سسرال والوں کے سامنے وہ ایک خوشحال بیوی کا کردار نبھا رہی تھی اور اپنے بھائیوں کو وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ سب کچھ اپنے اندر ہی دباتی رہی۔ مہینے گزرتے گئے اور اس کے اندر کی تھکن بڑھتی گئی، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے، چہرے کی رونق کم ہونے لگی، مگر کسی نے اس کی خاموش چیخوں کو نہیں سنا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنی ساس سے اشاروں میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر ساس نے اسے یہی کہا کہ بیوی کو صبر کرنا پڑتا ہے، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جملہ طوبیٰ کے دل میں تیر کی طرح لگا، کیونکہ اسے لگا کہ شاید اس کی تکلیف کو کبھی کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ بند کر دیا، مگر اندر ہی اندر طوبیٰ ٹوٹ رہی تھی۔ کئی راتیں ایسی آئیں جب وہ چپ چاپ آنکھوں میں آنسو لیے جاگتی رہتی اور سوچتی کہ کیا اس کی پوری زندگی اسی طرح گزرے گی، کیا اسے کبھی سکون نصیب ہوگا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے شوہر کو نشہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے سب کچھ واضح کرنے والا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے شوہر کا یہ رویہ کس فطری چیز کا حصہ نہیں، بلکہ ایک بیماری ہے، ایک ایسی عادت جس نے اسے انسان سے کچھ اور بنا دیا تھا۔ اس دن کے بعد طوبیٰ کے دل میں ایک فیصلہ پیدا ہونا شروع ہوا، مگر وہ فوری طور پر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ معاشرہ، گھر والے اور حالات سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس نے کچھ وقت مزید برداشت کرنے کا سوچا، مگر جب حالات حد سے بڑھنے لگے اور اس کی صحت بھی متاثر ہونے لگی تو ایک رات وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی بہت دیر تک سوچتی رہی۔ اس نے اپنی پوری زندگی آنکھوں کے سامنے دیکھی، اپنے والدین، اپنے بھائیوں کی محنت، اپنی امیدیں اور پھر اپنی موجودہ حالت، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کر دیا کہ وہ اس زندگی کو مزید برداشت نہیں کرے گی۔ اگلی صبح اس نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا، کسی سے کچھ کہے بغیر گھر سے نکل گئی اور اپنے میکے پہنچ گئی، جہاں اس کے بھائیوں نے اسے دیکھ کر حیرت اور پریشانی کا اظہار کیا، مگر جب انہوں نے اس کی حالت دیکھی تو وہ کچھ نہ پوچھ سکے۔ طوبیٰ نے کچھ دن خاموشی میں گزارے، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے بھائیوں کو سب کچھ بتایا۔ وہ سب کچھ سن کر سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اسے دوبارہ اس گھر میں نہیں بھیجیں گے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ دن بعد اس کا شوہر اسے لینے کے لیے آیا۔ اس بار اس کے رویے میں کچھ نرمی تھی، شاید اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے وعدے کیے، معافیاں مانگی اور طوبیٰ کے بھائیوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ بدل جائے گا۔ طوبیٰ کے دل میں ایک کشمکش تھی، ایک طرف اس کا درد تھا اور دوسری طرف ایک نئی شروعات کی امید۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا، مگر اس بار وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس نے شرط رکھی کہ اگر وہ واقعی اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنا علاج کرانا ہوگا، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے ان کی زندگی نے ایک نیا رخ لیا۔ طوبیٰ نے جب یہ شرط رکھی کہ اگر اس کا شوہر واقعی اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنا علاج کروانا ہوگا، تو وہ لمحہ دونوں کے لیے فیصلہ کن تھا۔ اس کے شوہر نے کچھ دیر خاموش رہ کر زمین کی طرف دیکھا، جیسے وہ اپنے اندر چلنے والی جنگ کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے اس نے سر ہلایا اور کہا کہ وہ تیار ہے۔ یہ سن کر طوبیٰ کے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی، مگر وہ اب پہلے والی سادہ لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اس بار اگر کچھ غلط ہوا تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس کے بھائیوں نے بھی سختی سے یہی شرط رکھی کہ وہ تبھی اپنی بہن کو واپس بھیجیں گے جب اس کا شوہر واقعی علاج شروع کرے گا۔ اور یوں کچھ دنوں بعد اسے ایک نشے چھوڑنے کے مرکز میں داخل کروایا۔ شروع کے دن اس کے شوہر کے لیے بہت مشکل تھے۔ وہ بے چین رہتا، غصہ کرتا، کبھی چیختا اور کبھی مکمل خاموش ہو جاتا۔ طوبیٰ دور بیٹھ کر یہ سب دیکھتی اور اس کے دل میں ایک عجیب سا درد پیدا ہوتا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس سے اس نے کبھی امیدیں باندھی تھیں، مگر اب وہ ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جو خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی ہفتے گزرے، پھر مہینے، اور آہستہ آہستہ اس کے شوہر کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی لالی کم ہونے لگی، بات کرنے کا انداز نرم ہونے لگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب اس میں وہ بے قابو پن نہیں رہا تھا جو طوبیٰ کو اندر سے ڈرا دیتا تھا۔ ایک دن جب ڈاکٹر نے کہا کہ اب وہ بہتر ہو چکا ہے اور گھر جا سکتا ہے تو طوبیٰ کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور خوشی دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک نیا آغاز کیسا ہوگا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے گی۔ جب اس کا شوہر گھر واپس آیا تو اس کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، زیادہ سنجیدہ اور زیادہ خیال رکھنے والا ہو گیا تھا۔ طوبیٰ نے بھی آہستہ آہستہ اس پر دوبارہ اعتماد کرنا شروع کیا۔ شروع میں دونوں کے درمیان ایک جھجک تھی، جیسے دو اجنبی ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ جھجک کم ہونے لگی۔
وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ ان کے درمیان وہ رشتہ بننا شروع ہوا جو شاید شروع سے ہونا چاہیے تھا۔ اس بار ان کے درمیان سکون تھا، احترام تھا، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش تھی۔ کچھ مہینوں بعد طوبیٰ کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے ایک نیا موڑ تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اور اس کے شوہر کے چہرے پر بھی ایک سچی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ پہلی بار زندگی کو صحیح معنوں میں محسوس کر رہا ہو۔ اس کے بچے کی آمد نے ان دونوں کے درمیان ایک نیا بندھن پیدا کر دیا۔ اب وہ صرف میاں بیوی نہیں تھے بلکہ ایک نئی زندگی کے ذمہ دار بھی تھے۔ طوبیٰ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی آزمائش ختم ہو رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ان کا بچہ پیدا ہوا، گھر میں خوشیاں آئیں، اور طوبیٰ نے پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی واقعی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے شوہر نے بھی اپنی عادتوں سے دور رہنے کی پوری کوشش جاری رکھی۔ کبھی کبھی وہ کمزور پڑتا، مگر طوبیٰ اس کا ساتھ دیتی، اسے سنبھالتی، کیونکہ اب وہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک مضبوط ساتھی بن چکی تھی۔ آخرکار وہ دن آیا جب طوبیٰ نے آئینے میں خود کو دیکھا، اور اسے لگا کہ وہ وہی لڑکی نہیں رہی جو کبھی حالات سے ہار گئی تھی، بلکہ اب وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے مشکل ترین حالات کا سامنا کر کے خود کو مضبوط بنایا تھا۔ اور اسی کے ساتھ اس کہانی کا انجام ایک سبق چھوڑ جاتا ہے ہمارے لیے کہ زندگی میں آزمائش ضرور آتی ہیں۔ کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ ان آزمائشوں سے سیکھ کر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اگر ساتھ دینے والا سچا ہو تو ٹوٹے ہوئے رشتے بھی دوبارہ جڑ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے حوصلہ، صبر اور سچائی ضروری ہے۔ یہی طوبیٰ کی کہانی کا اصل سبق تھا۔